حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں۔ ان کی عظمت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر آپ کی پوری زندگی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت راحیل تھا اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو کہ شام سے تشریف لا کر کنعان میں مقیم ہو گئے تھے۔ آپ کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام بنیامین تھا اور آپ کے ایک بہن اور 10 بھائی سوتیلے تھے۔ آپ بچپن ہی سے بہت خوبصورت تھے۔ آپ کے والد اپنی سب اولادوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی تب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی پرورش یعقوب علیہ السلام کی بہن نے کی، لیکن 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بہن کے گھر سے ان کو اپنے گھر لے آئے۔ ایک شب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور صبح کو انہوں نے اپنے والد کو خواب سنایا، جو کہ اس طرح تھا: میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اس خواب کا کسی سے تذکرہ مت کرنا، کیونکہ تمہارے بھائی تمہارے ساتھ فریب کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد بے انتہا محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائی ان سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں گے۔ لیکن ان کا ایک بھائی جس کا نام لابی تھا، اس نے کہا، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کو راہ کنارے کسی کنویں میں ڈال دیں گے، اور جب کوئی قبیلہ ادھر سے گزرے گا تو پانی کنویں سے نکالنے کے واسطے وہ ان کو نکال لے گا اور اپنے ساتھ شہر لے جائے گا، جس سے ہم قتل کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ ایک دن سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے بھائی یہودا کو اپنے والد کے پاس بھیجا اجازت لینے کے لیے کہ ہم اپنے ساتھ یوسف کو بھی میدان میں لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہودا نے کہا، آپ ہم پر اعتبار کیجیے، کیونکہ یوسف تو ہمارا بھائی ہے اور ہم سب اس کے خیر خواہ اور نگہبان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم کھیل میں لگ جاؤ گے اور اس سے بے خبر ہو گئے تو کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ایک بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا، اس لیے وہ ان کو اپنے سے دور نہیں رکھتے تھے۔ لیکن یہودا کے بہت اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بیٹوں سے کہا، میں یوسف کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی کو چوم کر رخصت کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ چل دیے۔ چلتے چلتے جب وہ ایک سنسان جنگل میں پہنچے تو ان کے بھائی آپ کو مارنے پیٹنے لگے اور اتنا پیٹا کہ لہو لہان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، آپ لوگ مجھ کو جان سے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تب یہودا کہنے لگا، تیری وجہ سے بابا ہم لوگوں کو پیار نہیں کرتے ہیں، اس لیے تجھ کو جان سے مار رہے ہیں۔ تب لابی نے کہا، اس کو جان سے مت مارو اور اس کا کرتا اتار کر اسے پاس والے کنویں میں پھینک دو، اور بابا سے کہہ دیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، اور اس کا یہ خون سے سنا ہوا پھٹا ہوا کرتا بابا کو دکھا دیں گے، جس سے بابا کو یقین ہو جائے گا۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ تبھی اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا جنت سے لے کر آئے اور ان کو پہنا دیا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے گھر آئے اور بابا سے کہنے لگے، ہم لوگ کھیل رہے تھے، تبھی اچانک وہاں پر ایک خونخوار بھیڑیا آ گیا اور وہ یوسف پر جھپٹ پڑا، اور ہم نے اس سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، اور یوسف کا کرتا پھٹ کر ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اور بھیڑیا یوسف کو اپنے منہ میں دبا کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس پاک ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ تم لے تو جا رہے ہو، کہیں اس کو مار نہ ڈالو۔ وہ لوگ کہنے لگے، بابا ہم نے یوسف کو نہیں مارا ہے، اس کو تو بھیڑیا لے گیا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام بستی والوں کے ساتھ مل کر جنگل میں یوسف کو تلاش کرنے لگے، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ ملا اور وہ سب لوگ واپس لوٹ آئے۔
ادھر سوداگروں کا ایک قافلہ اس جنگل سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے جب کنویں کو دیکھا تو لوگ آپس میں کہنے لگے کہ کچھ دیر اس کنویں کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ جب وہ کنویں کے پاس آئے تو انہوں نے کنویں میں دیکھا کہ اس کا پانی خشک ہے اور اس میں ایک خوبصورت بچہ موجود ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بچہ کسی بستی والے کا آ کر اس میں گر گیا ہے، اس کو نکال کر شہر میں فروخت کر دیں گے۔ اور ان قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا اور ان کو کنویں میں گرے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ جب قافلے کے سردار، جس کا نام مالک بن زار تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ تمہارا کیا نام ہے؟ تم بنی آدم ہو یا فرشتہ ہو یا پیرزادہ میں سے ہو؟ وہ بولے، نسل آدم علیہ السلام سے ہوں۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پر آ پہنچے اور کہنے لگے، یہ ہمارا غلام ہے اور گھر سے بھاگ آیا ہے اور ہم لوگ اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ تب قافلے کے سردار نے کہا، ہم نے اس کو اس کنویں سے نکالا ہے۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی شمعون کہنے لگا، یہ غلام اب ہمارے کسی کام کا نہیں، آپ اس کو خریدنا چاہیں تو آپ خرید سکتے ہیں۔ تب قافلے کے سردار مالک بن زار نے کہا، میرے پاس تو اب صرف 18 درہم ہی ہے، اتنے اگر لینا چاہو تو لے لو اور رسید لکھ کر دے دو۔ شمعون اس پر راضی ہو گیا اور اس نے 18 درہم لے کر رسید لکھ کر قافلے کے سردار کو دے دی۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اتنا خوبصورت بچہ جسے ہر کوئی خریدنا چاہتا تھا، لوگ قیمت بڑھا بڑھا کر بولی لگا رہے تھے۔ وہاں پر عزیز مصر جو اپنی بیگم زلیخا کے ساتھ آیا، دگنی قیمت میں خرید کر بطور تحفہ زلیخا کے حوالے کر دیا، اور مالک بن زار نے وہ رسید بھی زلیخا کو دے دی جو کہ شمعون نے لکھ کر دی تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو پا کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ روزانہ ان کو اچھے اچھے کپڑے پہناتی، ان کے کھانے پینے اور سونے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کی عمر 18 برس کی ہو گئی، اور اب زلیخا کی محبت عشق میں بدل گئی تھی۔ وہ ان سے بے انتہا عشق کرنے لگی تھی، اور زلیخا کے عشق سے حضرت یوسف علیہ السلام بے خبر تھے۔ ایک دن موقع پا کر زلیخا نے اپنے کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا، مجھ پر ایک نظر ڈال اور میری خواہش پوری کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ کو زناکاروں میں شامل نہ کرے، میں پیغمبر زادہ ہوں، یہ فعل بد مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ سنتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا، مگر وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ پیچھے سے زلیخا نے ان کا کرتا پکڑ کر چیر ڈالا۔ تبھی اس کا خاوند دروازے کے پاس آ گیا اور اس نے دونوں کی یہ حالت دیکھی تو زلیخا کہنے لگی، تم ایسا غلام گھر میں لے کر آئے ہو جو میرے ساتھ بدفعلی کرے؟ دیکھو میرا کیا حال کر دیا اس نے، اسے سخت سے سخت سزا دیجیے۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ سچ کیا ہے، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ مجھ پر تہمت لگاتی ہیں، مجھ کو گنہگار بناتی ہیں۔ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا، میں بھاگا، پھر پیچھے سے آ کر میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ دیا۔ عزیز مصر نے جب یہ بات سنی تو اپنے جی میں سوچا، یہ غلام جب سے میرے گھر آیا ہے کبھی اس میں نے خیانت نہیں پائی اور نہ ہی کبھی اس سے جھوٹ بات سنی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، تمہاری صداقت کی گواہی جب جانوں گا کہ تو سچا ہے، کوئی گواہ پیش کر۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک 6 ماہ کے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بچہ گواہی دے گا۔ عزیز مصر نے کہا کہ تو نے جو کیا مجھ کو معلوم ہو گیا ہے کہ گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو مغالطے میں رکھتا ہے، کیونکہ میں 6 ماہ کے بچے سے پوچھوں جو کہ ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا ہے۔ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ 6 ماہ کا بچہ جو کہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا بول اٹھا، اے عزیزم، یوسف صدیق اس بات پر سچا ہے، تم میری بات جھوٹ نہ جانو۔ تب عزیز مصر نے بچے کے منہ سے یہ بات سنی، حیرت میں پڑ گیا اور وہ پالنے کے پاس آ کر بولا، اے معصوم بچے، تو نے کیا دیکھا؟ تو وہ بولا، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی اور وہ جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سچا اور عورت جھوٹی۔ جب عزیز مصر نے بچے کی بات سنی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا جو کہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تب عزیز مصر نے زلیخا کو جان سے مار ڈالنے کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالنے کا ارادہ بنایا۔ تبھی پھر 6 ماہ کا بچہ کہنے لگا، اے عزیز مصر، جو تو نے ابھی خیال کیا ہے وہ غلط ہے، اگر ایسا کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے اور رسوا بھی۔ بچے کی بات سن کر اس نے زلیخا کو معاف کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں دن رات روتے تھے، جس کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی بینائی گنوا بیٹھے۔ ایک روز
حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، تب آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا میرا یوسف کہاں ملے گا، میں اس کو کہاں تلاش کروں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے یوسف کو حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھا ہے تو بہتر ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام ہوا، اے یعقوب، تو نے یوسف کو اپنے بیٹوں کو سپرد کیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اب تو انہیں سے پوچھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، الہی، میں نے خطا کی، میں خطا کار ہوں، میں اس وقت اس کو بھول گیا، مجھ پر رحم فرما، مجھ کو معاف کر دے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گئے۔ ایک دن کچھ عورتیں زلیخا کے پاس آئیں اور بولی، تم نے اس غلام میں ایسی کون سی خوبی دیکھی جو اس پر عاشق ہو گئیں، اور پھر سب کی نظروں میں ذلیل و خوار بھی۔ ان کی باتیں سن کر زلیخا نے ایک مجلس بلائی جس میں بہت سی عورتوں نے شرکت فرمائی۔ سب کو قطار میں بٹھا دیا گیا اور سب کے سامنے ایک تشتری رکھ دی، ایک ہاتھ میں کوئی پھل اور دوسرے ہاتھ میں ایک تیز دھاردار چھری دے دی، اور ان سے کہا گیا، جس غلام کی تم بات کر رہی ہو اس میں کیا خوبی ہے تم کو ظاہر ہو جائے گی، وہ تمہارے سامنے بٹھا دیا جائے گا، اس کو دیکھ کر تم کو یہ پھل چھری سے کاٹنے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بٹھایا گیا تو ان کو دیکھ کر سب عورتوں نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے اور اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں اور غش کھا کر گر پڑی۔ جب ان کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو لہو لہان پایا۔ وہ کہنے لگیں، ماشاء اللہ، نہیں ہے یہ شخص آدمی، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ملک ریان تھا۔ اس کے 2 غلام جو عقل مند تھے ان کو کسی خطا میں قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ ایک دن قید خانے میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے نورانی چہرے اور عبادت سے بہت متاثر ہوئے، اور وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، رات میں میں نے خواب دیکھا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے شخص نے کہا، میں نے بھی رات میں خواب دیکھا، میرے سر پر روٹی رکھی ہے اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں اشخاص نے کہا، اگر آپ اس خواب کی تعبیر جانتے ہو تو بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خواب کی تعبیر کا علم میرے خدا نے مجھ کو سکھایا ہے، میں جو بھی تم کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ اللہ کے حکم سے بتاؤں گا، اور وہ تعبیر یہ ہے، جس نے انگور کو نچوڑتے ہوئے دیکھا وہ اس قید خانے سے آزاد ہو جائے گا اور دوبارہ سے وہ اپنے بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور جس نے اپنے سر پر رکھی ہوئی روٹی کو پرندوں سے نوچتے ہوئے دیکھا اس کو کل سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوا، ایک قیدی کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور دوسرے قیدی کو آزاد کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک شب بادشاہ ملک ریان نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں فربا موٹی تازی ان کو 7 گائیں دبلی پتلی آ کر کھا گئیں۔ پھر 7 بالیاں غلے کی ہری بھری تازہ دیکھیں کہ ان کو 7 بالیاں سوکھی آ کر کھا گئیں۔ بادشاہ نے سبھی اعلیٰ درجے کے نجومیوں کو بلا کر خواب بیان کیا اور ان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، لیکن سبھی نجومی اس خواب کی تعبیر بتانے میں ناکام رہے۔ بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے پریشان رہنے لگا۔ تبھی اس غلام کو قید خانے کی تعبیر یاد آ گئی جو اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی بتائی تھی کہ تو کل قید خانے سے آزاد ہو جائے گا۔ اس غلام نے بادشاہ سے کہا، قید خانے میں قیدی ایسا بھی ہے جو خواب کی تعبیر بالکل صحیح بتاتا ہے۔ پھر اس نے اپنی اور اپنے ساتھی کے خواب کے بارے میں پوری بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا، تم فوراً اور ابھی قید خانے جاؤ اور اس شخص کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ غلام فوراً قید خانے پہنچا اور بادشاہ کے خواب کے بارے میں پوری بات بتائی اور کہا، میں نے جب آپ کے بارے میں بتایا تو بادشاہ سلامت آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ قید خانے کے داروغہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس غلام کے ساتھ بادشاہ سلامت کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ جب غلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اچھی پوشاک پہنا کر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا تو بادشاہ مصر ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ بولے، جب سے میرے اس غلام نے آپ کے علم کے بارے میں بتایا، آپ خواب کی تعبیر اللہ کے حکم سے صحیح بتاتے ہیں، تب سے میں آپ سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
آپ سے پوچھا، آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں موٹی تازی کو 7 گائیں دبلی پتلی آ کر کھا گئی۔ پھر 7 بالیاں غلے کی ہری بھری تازی دیکھیں اور ان کو 7 بالیاں غلے کی سوکھی آ کر کھا گئیں۔ بادشاہ مصر نے کہا، جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے تب سے میں اس خواب کی سچی تعبیر جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 برس تک خوب ہری بھری فصل ہوگی اور اس کے بعد 7 برس قحط کے گزریں گے۔ بادشاہ مصر نے کہا، ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا، 7 برس تک خوب کھیتی کرو اور اناج کو بڑے بڑے گوداموں میں حفاظت سے رکھ لو، کیونکہ اس کے بعد 7 سال سوکھے کے ہوں گے۔ اس سوکھے کی وجہ سے دریائے نیل بھی خشک ہو جائے گا۔ بادشاہ مصر نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم پر جھوٹا الزام لگا ہے، جس کی وجہ سے تم قید خانے میں ہو، اور میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پہلے آپ زلیخا اور ان خواتین سے معلوم کیجئے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور آپ مجھے قید خانے بھجوا دیجئے۔ بادشاہ مصر نے اسی وقت زلیخا اور ان سبھی عورتوں کو اپنے محل میں بلوایا۔ جب ان سے سچی بات پوچھی گئی تو زلیخا کہنے لگی، میں گنہگار ہوں اور یوسف بے گناہ ہے۔ وہ عورتیں بھی کہنے لگی، یوسف بے گناہ ہے، ہم تو زلیخا کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ یہ بات سن کر بادشاہ مصر بہت ناراض ہوا اور ان سب کو قید خانے میں ڈلوا دیا، اور یوسف علیہ السلام سے کہا، تم آج سے آزاد ہو۔ آپ نے فرمایا، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا جائے، میں تو سب کے سامنے سچی بات کہلوانا چاہتا تھا، اور میں نے تو انہیں تبھی معاف کر دیا تھا۔ آپ کی بات سن کر بادشاہ مصر بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ان سب کو آپ رہا کر دیجئے، اور جو قیدی میرے ساتھ قید خانے میں ہیں آپ انہیں بھی رہا کر دیجئے۔ بادشاہ مصر نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، لیکن آپ کو میرا مشیر بننا ہوگا، کیونکہ مجھے آپ جیسے دانشمند کی ضرورت ہے جو کہ آنے والی مصیبت میں میرا ساتھ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام راضی ہو گئے اور بادشاہ مصر نے سب قیدیوں کو رہا کر دیا۔ بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے سپرد کاشتکاروں سے کھیتی کروانا اور محصول اکٹھا کرنا اور غلے کو جمع کرنے کا کام دے دیا۔ آپ نے سبھی کاشتکاروں اور بڑے بڑے زمینداروں سے کہا، جو شخص 1 سال کا محصول جمع کرے گا اس کا آنے والا 2 سال کا محصول معاف کر دیا جائے گا، اور 3 سال کا محصول ایک ساتھ جمع کرائے گا اس کا 12 سال کا محصول معاف کر دیا جائے گا، اور ہر ایک کاشتکار اور زمیندار کو اپنی ضرورت کے مطابق غلہ روک کر باقی غلہ سرکاری گودام میں جمع کرانا ہوگا، کیونکہ آنے والے قحط کے 7 سال میں انہی کو غلہ دیا جائے گا جس نے سرکاری گودام میں جمع کرایا ہے۔ اس اعلان سے سبھی خوش ہو گئے۔ بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، آپ کس طرح 7 برس تک غلے کا ذخیرہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا، آپ مطمئن رہیں، اس کا طریقہ میرے اللہ نے مجھ کو بتا دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 برس تک فصل کی کھیتی کروائی، غلہ میبالیوں کے گودام میں ذخیرہ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کچھ عرصے کے بعد شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں زلیخا نے ان کو پہچان لیا، جو کہ اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس نے آپ کو پکارا، یوسف یوسف! آواز سن کر آپ رک گئے اور زلیخا کے قریب آ کر بولے، اے زلیخا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہاں ہے تیرا وہ حسن و جمال، وہ خوبی؟ زلیخا نے جواب دیا، تیرے عشق نے سب کو برباد کر دیا۔ زلیخا کا یہ حال دیکھ کر آپ گھوڑے سے اتر گئے اور زمین پر بیٹھ گئے اور بولے، زلیخا، تو بت پرستی چھوڑ کر میرے خدا پر ایمان لا۔ زلیخا کہنے لگی، میں تیرے خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں آج سے بت پرستی چھوڑ کر تیرے خدا کے دین پر ایمان لاتی ہوں۔ آپ زلیخا سے بولے، اب تو مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی، خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر کہ وہی حسن و جمال اور جوانی میری بینائی چشم مجھے عنایت فرمائے۔ آپ نے سجدے میں جا کر
اللہ تعالیٰ سے زلیخا کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت زلیخا کو بنا دیا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی اور اس کی جوانی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی۔ زلیخا نے جب اپنا یہ حال دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں 40 دن تک عبادت کرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے یوسف، اب تم زلیخا سے نکاح کر لو۔ تب آپ نے زلیخا سے نکاح کر لیا۔ ادھر قحط کے 2 سال گزر گئے تھے۔ کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب کنبے والے بھی اس قحط سے پریشان ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کب تک بیٹھے رہو گے؟ جو تمہارے پاس پیسے ہیں ان کو جمع کر کے مصر جاؤ۔ سنا ہے بادشاہ مصر اچھا انسان ہے، وہ تمہیں کبھی محروم نہیں لوٹائے گا اللہ کے حکم سے۔ دوسرے دن سب بھائی قافلے کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے اور بنیامین اپنے والد کی خدمت کے لیے رک گئے۔ کچھ دنوں کے بعد قافلہ مصر پہنچ گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قافلے والوں سے پوچھا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تب انہوں نے کہا، ہم لوگ کنعان سے آئے ہیں۔ کنعان کا نام سن کر حضرت یوسف علیہ السلام چونک گئے اور آپ نے کہا، تم سب لوگ اپنا اپنا تعارف کراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، ہم 10 بھائی ہیں جو کنعان سے آئے ہیں اور ہم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ ہمارے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ ویسے ہم 12 بھائی تھے۔ ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا اور ایک بھائی کو ہم اپنے والد کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں کیونکہ ہمارے والد کی بینائی چلی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان 10 بھائیوں کو پہچان گئے تھے، مگر وہ لوگ آپ کو نہیں پہچانے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اناج کی قیمت لے کر ان کو اناج دے دیا اور بعد میں ان کے دیے ہوئے روپوں کی تھیلی اناج کے بورے میں رکھ دی اور ان سے کہا، اگلی بار اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لانا، تب آپ لوگوں کو اناج ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ جب سبھی بھائی گھر واپس آئے اور انہوں نے اپنے اناج کے بورے کھولے تب انہیں اپنے روپوں کی تھیلی اسی بورے میں ملی جو انہوں نے اناج کی قیمت کے بدلے میں دی تھی۔ یہ بات انہوں نے اپنے بابا کو بتائی اور یہ بھی کہا، بادشاہ مصر نے کہا ہے، اب کی بار آؤ تو اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا جس کو تم گھر چھوڑ آئے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اس میں اس کی کوئی سازش نظر آتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت۔ دوبارہ جب یہ لوگ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے گئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہچان کر اس کے اناج کے بورے میں پانی پینے کا کٹورا رکھ دیا۔ جب ان کا قافلہ کچھ دوری پر پہنچا تبھی مصر کے سپاہیوں نے قافلے کو روک لیا اور کہا، ہمارے بادشاہ کا پانی پینے کا کٹورا چوری ہو گیا ہے، ہم تم لوگوں کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے ان کی تلاشی لی تو کٹورا بنیامین کے بورے میں سے برآمد ہوا۔ سپاہی بولے، یہ چور ہے، بتاؤ تمہارے کنعان کے قانون کے مطابق کیا سزا ملنی چاہیے؟ تب شمعون نے کہا، کنعان کے قانون کے مطابق اگر چوری کا مال برآمد ہو تو 4 برس تک چور کو غلام بنا کر رکھا جاتا ہے۔ تب سپاہی بولے، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ہی قانون کے مطابق اس کو غلام بنا کر لے جا رہے ہیں۔ 10 کے 10 بھائی آپس میں کہنے لگے، ہماری بات کا بابا کس طرح یقین کریں گے؟ ہم لوگ پہلے بھی گناہ کر چکے ہیں جس کی ہم نے اللہ تعالیٰ سے اب تک معافی نہیں مانگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب گھر واپس آئے تو پورا قصہ انہوں نے بابا کو بتایا۔ وہ کہنے لگے، میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، بابا ہم جانتے ہیں ہمارا بھائی چور نہیں ہے، مگر سب قافلے والوں کے سامنے تلاشی لی گئی اور وہ کٹورا اس کے ہی اناج کے بورے سے برآمد ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو، ایسا نہیں ہے جو تم جانتے ہو، مجھے تمہارے اوپر یقین ہے، اب مجھ کو سوائے صبر کے کچھ نہیں آتا۔ بادشاہ مصر ملک ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میرے والد بت پرست نہیں تھے، وہ صرف ایک خدا کی عبادت کرتے تھے اور میں بھی اپنے والد کی طرح صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتا ہوں، جس خدا کی عبادت آپ کرتے ہیں، اور آج سے میں آپ کو بادشاہ مصر تسلیم کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر تاج رکھ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، تم لوگ مصر جاؤ اور اپنے بھائی بنیامین کو واپس لے کر آؤ، اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، کوئی اس کی بارگاہ سے محروم نہیں رہا۔
تب شمعون نے کہا، بابا آپ عزیز مصر کو ایک خط لکھ دیجیے، شاید آپ کا خط پڑھ کر مان جائے اور ہمارے بھائی بنیامین کو چھوڑ دے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے شمعون سے ایک خط لکھوایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر جب یہ خط دیا گیا تو وہ اپنے والد کا خط پڑھتے جاتے، آنکھوں سے زار زار آنسو بہتے جاتے۔ پڑھتے پڑھتے ان کی ہچکیاں بند گئیں اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام واپس آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ تب آپ کے بھائی لابی اور یہودا، شمعون سب مل کر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ بنیامین کو چھوڑ دیں اور ہم بھائیوں میں سے کسی کو بھی اپنی غلامی کے لیے روک لیں، کیونکہ ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بات سن کر زلیخا سے کہا، ذرا وہ رسید تو ان کو دکھلاؤ جو تمہارے پاس ہے۔ جب زلیخا نے وہ رسید ان کو دی تو سب بھائی حیرت سے اس رسید کو دیکھنے لگے، جو کہ 18 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے لیے فروخت کیا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ رسید آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری بات بتائی اور کہا، میں تو اپنے سب بھائیوں کو پہلے ہی معاف کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے سب بھائیوں کو گلے سے لگا لیا۔ سب بھائی کہنے لگے، ہمیں سخت سے سخت سزا دیجیے۔ آپ نے کہا، میں پہلے ہی سب کو معاف کر چکا ہوں۔ تب لابی نے کہا، مجھے معافی نہیں، سزا دو۔ تب آپ نے کہا، اچھا سزا چاہتے ہو تو میرا ایک کام کرو، میرا یہ کرتا اور یہ خط بابا کو جا کر دے دینا اور کہنا، اس کرتے کو آنکھوں سے لگانے سے روشنی واپس آ جائے گی، اور سب لوگوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کرتا اور خط لے کر سب بھائی واپس چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے نام خط کا جواب لکھا، جس کا مضمون اس طرح تھا، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ آپ کا نامہ مبارک موصول ہوا اور مشرف ہوئے ہم اس سے جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا۔ اپنے باپ دادا کے غم سے اور معلوم کیا ہم نے مبتلا ہونا آپ کا اپنی اولاد کے فراق میں، پس آپ پر ہے صبر جمیل۔ تحقیق جس نے صبر کیا کامیاب ہوا، جیسے کہ صبر کیا آپ کے مقدس باپوں نے، پس کامیاب ہوئے فقط۔ لابی نے جب یہ کرتا اور خط لا کر بابا کو دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اس میں میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تب لابی نے کہا، ہاں بابا، ہمارا بھائی زندہ ہے اور اسی نے یہ کرتا بھیجا ہے اور کہا ہے، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے لگا لیجئے، آپ کی روشنی واپس آ جائے گی۔ جیسے ہی انہوں نے کرتے کو اپنی آنکھوں سے لگایا، آنکھیں پر نور ہو گئیں، سب کے چہرے کھل اٹھے۔ اس کے بعد لابی نے کہا، بابا، ہمارا بھائی یوسف عزیز مصر ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پاس بلایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اب جلدی تیاری کر لو اور نئی نئی پوشاکیں پہن کر مصر چلنا ہے، کیونکہ یوسف عزیز مصر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ سب بھائیوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ مانگی، اور آپ کے والد نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ انہیں معاف فرما، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کیا۔ دوسرے دن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و اقارب کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہو گئے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ مصر پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ملک ریان آپ سب لوگوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جب سب لوگ وہاں پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے لپٹ گئے۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دونوں روتے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو چومتے جاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے شکرانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سارے لوگ بھی سجدے میں گر گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آج اللہ نے میرا وہی خواب سچا کر دیا۔